آج کی پیڑھی کو صرف اتنا پتہ ہے کہ سبحان اللہ سا میدان صبح شام میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، درگاہ ہے جہاں عرس اور میلہ بھرتا ہے۔ اس سے زیادہ نہ کسی کو جاننے میں دلچسپی ہے، نہ کسی کو بتانے کی فکر۔ آج مہریہ رضا چوک سے لے کر بورا باغ اور ان کا اطراف آباد ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں دکانیں ہیں، پورا شہر یہاں آ جا رہا ہے۔ لیکن آج کی مہریہ رضا چوک، بورا باغ اور اس کے اطراف کو دیکھنے والوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ خوشحالی، یہ آبادی، یہ کاروبار، یہ رونق حضرت سبحان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، جس کے سبب 150 سال پہلے کا ویران جنگل آج ہنستا کھیلتا خوشحال اپ نگر بن چکا ہے۔ حاجی سبحان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت محمد عثمان شاہ کامل بابا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر آپ کے خلیفہ حضرت محمد حسن سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ نے پورے جبل پور شہر کو علم و ادب کی روشنی بخشی۔ ان کی دعاؤں اور محنت نے مسلم سماج کو خوشحالی اور دین سے قریب کیا۔ ان کے فیضان نے سنجے گاندھی وارڈ، ٹیگور وارڈ، ٹکر گرام وارڈ، شاستری وارڈ، اس سے لگے ایریا کو ویرانے سے ہنستے کھیلتے شہر میں تبدیل کر دیا۔ حضرت سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ اتر پردیش کے ہریر گنج میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے اپنی زندگی جبل پور کے لیے وقف کر دی۔ سادھو بابا نام سے مشہور اور حضرت سبحان اللہ شاہ کے سامنے دفن حضرت محمد حسن سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی 16 رمضان المبارک کو اس دنیا سے رخصتی ہوئی۔ آپ نے زندگی کی آخری سانس تک آج کے مہریہ مکہ نگر، رضا چوک، طالب شاہ چوک، اس سے لگے ایریا کو گلزار کرنے کے لیے وقف کیا۔ حضرت سبحان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت محمد عثمان کامل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور خلیفہ حضرت محمد حسن سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 10 محرم 1332 ہجری یعنی 8 اپریل 1903 کو اتر پردیش کے رانی گنج کے ہریر گنج میں ہوئی تھی۔ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی عبد الغفور کو لے کر پرتاپ گڑھ کے انتو میں آ کر بس گئیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ محض 2 سال کے اندر آپ کی امی بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ماں اور باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے بڑے بھائی عبد الغفور صاحب کے ذمہ آئی۔ زندگی کا سفر جاری رہا۔ انتو کے پرائمری اسکول میں آپ کا داخلہ ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسے میں داخلہ کرایا گیا، جہاں آپ نے عربی، اردو، فارسی، دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہیں روزگار کے بگڑتے حالات کے چلتے آپ کے بڑے بھائی عبد الغفور صاحب آپ کو لے کر جبل پور آ گئے، یا یوں کہیں کہ قدرت نے وہ حالات بنا دیے کہ آپ اس جگہ سے قریب ہونے لگے جس جگہ کی جہاں کی ذمہ داری کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا تھا۔ جبل پور آنے پر جبل پور کے گورا بازار میں رہنے لگے۔ ملٹری چھاونی میں بڑے بھائی عبد الغفور صاحب کو خانسامہ کی نوکری مل گئی۔ کچھ دن بعد آپ بھی خانسامہ کی نوکری کرنے لگے۔ قدرت آپ کو خانقاہ سبحان اللہ شاہ سے قریب کر رہی تھی۔ فارغ وقت میں حضرت سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ گورا بازار میں ان کے مکان کے پاس رہنے والے حافظ منا صاحب کے پاس جاتے تھے، جہاں دین اور دنیا کی صالح گفتگو ہوتی تھی۔ ایک بار تذکرہ اولیاء چھڑ گیا اور آپ کی دلچسپی دیکھتے ہوئے حافظ منا صاحب نے آپ کو سبحان باغ جانے کا مشورہ دیا۔ پھر کیا تھا، زندگی اس طرف موڑنے لگی جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے تھے۔ کچھ دن بعد سبحان باغ پہنچے تو یہاں حضرت سبحان اللہ شاہ کے روضے کے سمیل میں ایک کچے مکان میں حضرت محمد عثمان شاہ کامل بابا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم و تربیت میں مصروف تھے۔ آپ بھی بیٹھ گئے اور باتوں و غور کو سننے لگے۔ پہلی ملاقات میں باتوں کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ پھر ہر روز سبحان اللہ شاہ باغ آنے لگے۔ کچھ وقت بعد آپ نے بیت کی اجازت حضرت محمد عثمان کامل شاہ بابا سے مانگی۔ اجازت مل گئی۔ آپ نے بیت لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے پیر کامل شاہ بابا کی اطاعت میں آگے کی زندگی وقف کر دی۔ 1914 میں آپ کے پیر کامل شاہ بابا نے اجمیر کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ بھی ان کے ساتھ زیارت کے لیے گئے۔ اجمیر کے سفر کے دوران کامل شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے جان لیا تھا کہ اب سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کی ذمہ داری دینے کا وقت آ گیا۔ اجمیر سے لوٹتے وقت انہوں نے سادھو بابا کو نوکری چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد سادھو بابا درس، تدریس، نصیحت، دعوت کے کام میں وقف ہو گئے۔ اسی سال 1940 میں حضرت محمد عثمان کامل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرس کے موقع پر سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت عطا کر اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت حضرت سلیم اللہ شاہ جین پوری، حافظ عظیم اللہ شاہ اور حضرت کریم اللہ شاہ بھی موجود تھے۔ حضرت سلیم اللہ شاہ جونپور نے بھی آپ کو اپنی خلافت عطا کی۔ جونپور کے ایک سفر کے دوران راستے میں ایک سڑک حادثے میں کامل شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ واپس آئے اور آستانہ سبحانیہ میں سب کی موجودگی میں اپنے خلیفہ محمد حسن بابا رحمۃ اللہ علیہ کو سجادہ نشین مقرر کیا۔ کبھی آرام ملتا، کبھی تکلیف بڑھتی، علاج جاری رہا، لیکن 3 اکتوبر 1982 کو بابا کامل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ انہوں نے ان کے پیر حاجی سبحان اللہ شاہ سے لگی ہوئی جگہ میں پیتانے کی طرف دفن کیا گیا، جس کے بعد مرشد بابا کامل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دادا پیر حاجی سبحان اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں خانقاہ کی ذمہ داری سادھو بابا رحمۃ اللہ علیہ پر آ گئی، جس ذمہ داری کو آپ آخری سانس تک ادا کرتے رہے۔ 1990 میں محمد بدرالدین گڈو بابا نے محمد حسن سادھو بابا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 25 اکتوبر 1996 میں سادھو بابا نے گڈو بابا کو خلافت اور سجادہ نشین بنایا۔
سادھو بابا کا آخری سفر 1998 کے آخر میں سادھو بابا کی پسلیوں میں درد ہوا، جبل پور ہاسپٹل پہنچے، آرام ملا اور واپس آئے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران آپ نے سلسلے کے سبھی مریدوں کو ملنے آنے کی خبر پہنچا دی۔ 5 جنوری 1999، 16 رمضان المبارک 1419 ہجری کو سادھو بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے پیچھے چھوڑ گئے علم و ادب، روحانیت کا وہ فیضان جو تا قیامت گلشن جبل پور کو مہکاتا رہے گا۔